نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شب معراج کا واقعہ بیان کروں گی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی۔ تب رسول پاک کو معراج ہوئی اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے، تاکہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات الہی کو دیکھ سکیں۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں درگاہ الہی سے جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت کی آرائش کرے، اور حوروں سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہیں کہ جو قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک دروغہ سے کہو کہ وہ دوزخ کی آگ کو بجھا دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سب کو پہنچایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں خطیم کے درمیان میں سو رہا تھا کہ اچانک جبرائیل اور میکائیل نے آ کر مجھے اٹھایا اور سینے سے ناف تک چھری سے چیر کر میرا دل نکالا، اور ایک سونے کی طشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا اور پھر وہی رکھ دیا۔ جبرائیل کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، مرغزار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکہ میں جاؤ اور میرے حبیب کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر میں پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب ام ہانی کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے نیند سے اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے سرہانے بیٹھے ہیں اور مجھے نیند سے اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے حبیب اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے اٹھانے سے جب میں نیند سے بیدار ہوا تو وہ مجھے آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کروایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو میں نے وہاں براق کھڑا ہوا دیکھا۔ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور منہ اس کا آدمی کے منہ کی طرح تھا، پاؤں اس کے شتر مرغ کی طرح، سینہ شیر کی طرح، پر اس کے پروں کی طرح کے تھے، زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے جڑی ہوئی تھی۔ سوار ہونے میں دیر ہوئی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل، میرے حبیب سے پوچھو کہ دیر ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تب رسول خدا نے فرمایا، اے جبرائیل، آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا ہے اور میری سواری براق بھیجی، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے، گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے، اور 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر رکھی ہے، اور وہ اس کو طے کر کے کیسے منزل تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے حبیب، کچھ بھی فکر نہ کرو، جس طرح میں نے آج آپ کے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح تیری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کرا کے پل صراط سے پار اتاروں گا۔
اور 30,000 برس کی راہ ایک گھڑی میں طے کر کے منزل مقصود تک پہنچاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سنا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل نے براق سے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کہ یہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ سن کر براق نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی براق میرے علاوہ پیدا کی ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھے فخر ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ پر رسول خدا کے سامنے حاضری کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور دائیں بائیں جبرائیل اور میکائیل 70,000 فرشتوں کے حاضر ہوئے۔ مکہ معظمہ، آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک لائن میں بیت المقدس پہنچے۔ راستے میں ایک آواز داہنی طرف سے اور ایک بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور آگے بڑھا۔ پھر دیکھا ایک بڑھیا اپنے تئیں اچھا لباس اور زیور پہنے خوبصورت بن کر میرے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے محمد میری طرف دیکھو۔ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، میرے دائیں اور بائیں جانب سے آواز کس کی آئی تھی؟ بڑھیا سنگار کیے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل نے کہا کہ آواز داہنی طرف سے یہودیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تو ساری امت یہودی ہو جاتی، اور جو آواز بائیں طرف سے آئی تھی وہ نصرانیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تو ساری امت آپ کی نصرانی ہو جاتی۔ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی۔ اگر آپ اس طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا شراب کا، تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا، دودھ کا پیالہ پی لیا۔ اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ پھر وہاں سے دوسرے مقام پر آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینہ ہے۔ اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھی۔ تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ اس جگہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس جگہ بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے آ کر کہا، السلام علیکم یا نبی۔ پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور تمام نبی متقد ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس کا راستہ 3 مہینے کا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قدم میں وہاں پہنچے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قدم میں وہاں پہنچے۔ یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک پتھر بیت المقدس کے سامنے تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قدم پڑا تو اس پتھر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس جگہ پر پڑے 70 برس ہو گئے ہیں،
کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑا۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ہوا پر معلق رہوں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور آج تک وہ پتھر ہوا پر معلق ہے۔ اس جگہ براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر جا پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا کہ مرحبا یا رسول اللہ، اور فوراً دروازہ کھول دیا اور درمیان سے داخل ہوئے، اور وہاں پر اسماعیل فرشتوں کے سردار موجود تھے، اور وہ اپنے ہمراہ سب فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے، اور پھر سب نے ہم سے مصافحہ کیا، پھر آگے بڑھے۔ آدم باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے، مرحبا مرحبا یا نبی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک عظیم الشان سفید مرغ ہے، جسم اس کا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک پاؤں اس کا عرش پر اور دوسرا پاؤں تحت ثری تک ہے۔ ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور پر اس کے نور سے بنے ہوئے تھے، اور غذا اس کی حمد و ثنا ہے۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ کون سا مرغ ہے؟ کہا یہ مرغ نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ رات کے وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، دیکھا کہ آدھا جسم اس کا آگ کا اور آدھا جسم برف کا ہے۔ نہ آگ برف کو پگھلاوے اور نہ برف آگ کو بجھاوے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون سا فرشتہ ہے؟ وہ بولے یہ دنیا میں برف اور پانی برساتا ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر دریا کے کنارے گیا، آگے بڑھا کے دیکھا کہ کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں، اسی وقت بوتے ہیں اور اسی وقت زراعت تیار ہو جاتی ہے، اور اسی وقت وہ کاٹتے ہیں، اور ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت خدا کی ہے، اور لوگوں کی خدمت صرف خدا کے واسطے کرتے ہیں، محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں، دل زبان ہاتھ اور مال سے خدمت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوڑتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے 4 پایوں کو ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، پیاس اور بھوک میں ان کو کانٹے کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ لوگ زکوٰۃ، صدقہ، قربانی ادا نہیں کرتے، حق داروں کا حق نہیں دیتے، نہ ان پر رحم کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے آگے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف گوشت اور مردار رکھا ہوا ہے، اور وہ نعمتیں چھوڑ کر مردار گوشت کھاتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں حرام خوری کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں مگن رہتے ہیں، دغا باز ہیں۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سرے راہ بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے، شکلوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
اس نے جواب دیا کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے تھے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ایک آگ کی کینچی سے ان کی زبان اور ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ سب بادشاہوں، دولت مندوں اور امیروں کی خوشامد کرنے کے لیے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو تو نصیحت کی بات کرتے تھے اور جو بے عمل تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ، آنکھیں ان کی نیلی اور نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے۔ لہو، پیپ، نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے، شکل ان کی سور کی مانند ہے اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا، پیٹ ان کا گیند کی طرح پھولا ہوا ہے، رنگ ان کا زرد ہے، ہاتھ پاؤں میں زنجیریں، گردنوں میں آتشی توق ہے، سانپ بچھو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں، اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آگ کے اندر جلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ رشوت خور، سود خور ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کے منہ سیاہ، آنکھیں نیلی پیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہیں، اور فرشتے ان کو آگ کے گروں سے مارتے ہیں اور مانند کتیوں کے چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں اور اپنے شوہروں کو قطعی ناخوش رکھتی تھیں اور شوہر کے حکم کے بغیر ادھر ادھر جاتی تھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کام کیا کرتی تھیں۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فرقہ دیکھا کہ وہ آگ کے جنگل میں قید ہیں اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے اور تمام بدن میں جزام کی مانند زخم ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، کھانے پینے اور رہنے کے واسطے ان کو تکلیف دیتے تھے اور اپنے ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا میدان دیکھا، اس میں ایک آواز کے ساتھ مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، یا الہی جو وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ پورا کر۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ خوشبو کے ساتھ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ خوشبو والی آواز جنت سے آ رہی ہے۔ رنگ برنگ کے میوے، نعمتیں اور مکان سونے چاندی کے، یاقوت اور مروارید وغیرہ کے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور شرک اور بدعت سے بچا رہے گا، قرآن و حدیث کے مطابق چلے گا، تو میں اس شخص کو جنت میں بنائے ہوئے اس گھر میں داخل کروں گا اور بہشت اس پر راضی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں گئے، اس میں سے بدبو اور گریازاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدبو دوزخ سے آ رہی ہے اور وہ آواز زنجیر، سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ کہتی ہے یا الہی اپنا وعدہ پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ جو لوگ میری پرستش نہیں کرتے،
کفر اور شرک پر قائم رہتے ہیں، میرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، میں اس کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ میں راضی ہوں۔ پھر ہم دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا تو نہایت تکریم و تعظیم سے مجھے لے گئے۔ ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تمام فرشتوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور سب کے سب کہنے لگے مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ نے آ کر السلام علیکم کہا اور پھر کہنے لگے مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک ڈراؤنی شکل کا فرشتہ ہے جس کے 70,000 سر ہیں اور ہر منہ میں 70,000 باتیں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مہتر قاسم ہے اور اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقی روزی ہے جو باری تعالیٰ نے اس کے حوالے کی ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہ تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں مہتر مائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں اور انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا، مرحبا یا رسول اللہ کہہ کر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر مجھ سے سلام کیا اور پھر کہنے لگے مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک فرشتہ ہیبت ناک اور دونوں طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں اور چار چار منہ ان کے تھے، اور دایاں ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے۔ آسمان اور زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنے پر ہیں اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مہتر عزرائیل ہیں۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا ملک الموت۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت حکم دیا اے عزرائیل سوال کا جواب دے اور جو کچھ یہ پوچھے ان کو جواب دینا۔ تب عزرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا حبیب اللہ۔ پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور پھر کہا یا حبیب اللہ، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بہت زیادہ کام میرے سپرد کیے ہیں۔ مجھے ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے مخاطب ہو سکوں، کہ میں کسی سے بات کر سکوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ میں نے کہا اے عزرائیل تم کس طرح روحوں کو قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے سامنے جو درخت ہے اس کے پتوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے اور ہر ایک کا نام اس پتے پر درج ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے 40 روز پہلے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور جس دن موت واقع ہوتی ہے اس روز یہ پتا درخت سے نیچے گرتا ہے اور میں اس پتے پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ بندہ اہل رحمت ہے داہنی طرف کے رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہوں، اگر وہ بندہ بد یا لعنتی ہو تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا اے عزرائیل حقیقت میں روح کیا ہے؟ بیان کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے، لیکن روح قبض کرتے وقت میری ہتھیلی پر ایک بوجھ سا معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا
کہ تمہارے 4 منہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، سامنے کا منہ جو نور سے ہے اس سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں، داہنی طرف کا منہ جو غصے سے ہے اس سے میں گناہ گاروں کی جان قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر سے ہے اس سے میں منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اس سے مشرکوں اور کافروں کی جان قبض کرتا ہوں۔ پھر یا رسول اللہ، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان آسانی سے نکالنا، جیسے کوئی بچہ سوتی ہوئی ماں کا دودھ پیتے ہوئے پستان کھینچتا ہے، اور بچے کی اس حرکت پر ماں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور میں یہ سن کر سجدہ شکر بجا لایا، پھر پوچھا اے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی ضرورت محسوس ہوئی یا نہیں؟ اسرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو کہا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو کہا، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل، تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ، 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت غم کھایا، پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ جنت دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کا چوکھٹ کے اندر اور دوسرا چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت اس کی جان قبض کی گئی، اور بادشاہ شداد اپنی 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھ نہ سکا۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے، اور اس دروازے پر مہتر مائل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر مجھے السلام علیکم کہا، اس کے بعد ہاتھ ملایا اور پھر کہا مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر وہاں سے 6 آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں مہتر حائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے بھی سلام پیش کیا، اور مرحبا کہنے کے بعد معانقہ کیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے السلام علیکم کہا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جو کچھ آپ کی امت پر رب العزت کی طرف سے فرض کیا جائے آپ قبول کر لیجئے گا، اس لیے کہ آپ کے امیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتواں ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور پھر ایک ڈراؤنا فرشتہ دیکھا جس کے دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے داہنے مونڈے سے بائیں مونڈے تک 1 برس کی راہ ہے، اور بہت سے بدصورت فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اس کا نام مالک ہے، اور یہ 19,000 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے، جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ اسی طرح بجا لاتا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور السلام علیکم کہا، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا، اے مالک، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا اور ان کی تعظیم نہیں کی۔ تب مالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور ادب سے بٹھایا، پھر کہا مرحبا یا رسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام تمام نبیوں سے بلند رکھا ہے اور تمام پیغمبروں کی امت تمہاری امت کی پیروی کرے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے مالک، دوزخ کا احوال بیان کر تاکہ میں اس سے خبردار رہوں۔ مالک نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے اور سننے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اتنے میں درگاہ الہی سے حکم آیا، اے مالک، جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے اس کو اچھی طرح بیان کرنا۔ مالک نے کہا، یا رسول اللہ، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں، اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان ہیں، اور ہر میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر مکان میں 70,000 کوٹریاں آگ کی ہیں، اور ہر ایک کوٹری میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور اس آگ سے اگر ایک ذرہ بھی روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی پہاڑ درخت وغیرہ کو بھسم کر دیں گے۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، جیسے میدان اور مکانات وغیرہ میں میں نے ذکر کیا ہے ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہے، اور ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے، اور ہر سال 2 مرتبہ اپنی سانسیں چھوڑتی ہے، اور اسی واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی رہتی ہے، اور اسی طرح عذاب ذلت ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بڑے افسردہ ہوئے۔ اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر مکان میں 70,000 کوٹریاں آگ کی ہیں، اور ہر ایک کوٹری میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر صندوق میں 70,000 سانپ بچھو آگ کے ہیں، اور اس آگ سے اگر ایک ذرہ بھی روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی پہاڑ درخت وغیرہ کو بھسم کر دے۔ اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، جس میدان اور مکانات وغیرہ میں نے ذکر کیا ہے ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں، اور ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے، اور ہر سال 2 مرتبہ اپنی سانسیں چھوڑتی ہے، اسی واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی رہتی ہے، اور اسی طرح عذاب ذلت ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت افسردہ ہو کر 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے، تو وہاں دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اس سے آگے بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے السلام علیکم کے بعد کہا کہ یا مرحبا یا رسول اللہ۔ وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک صورت، خوش اخلاق، عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے، اور اس کے چاروں طرف نور چمکتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور بہشت کا داروغہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا، السلام علیکم یا رضوان الجنہ۔ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحبا یا رسول اللہ۔ اتنے میں حکم الہی ہوا، اے رضوان، میرے حبیب کو مالک نے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا، یا رسول اللہ، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور آپ کی امت پیغمبروں کی امت سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستے مبارک پکڑ کر جنت الفردوس میں سیر کرانے کے لیے باغوں میں لے گئے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح اور مختلف قسم کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر ایک غیب سے آواز آئی، اے حبیب،
میری امت کے واسطے یہ سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں، اور امت تیری ہمیشہ بہشت میں خوش و خرم رہے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت، موتی، سبز زمرد سے بنایا ہے۔ اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا ہے۔ اس جگہ پر 2 رکعت نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ، شراب اور شہد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے۔ ایک روایت میں ہے کہ چوتھا پیالہ پانی کا تھا۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں سے جو آپ کی خواہش ہے قبول کیجئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیا۔ یہ دیکھ کر سب فرشتوں نے آفرین کہا اور پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ پیالہ پانی کا پیتے تو تمام امت آپ کی پانی میں غرق ہو جاتی، اور اگر آپ پیالہ شراب کا پیتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہو جاتی، اور اگر شہد کا پیالہ پیتے تو ساری امت آپ کی لذت دنیا میں مگن ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کا پیالہ پیا، اس لیے آپ کی امت آفت و بلا سے نجات پائے گی۔ لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالے میں چھوڑا ہے، تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ باقی بچا دودھ بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ اس وقت پئیں گے تو مفید نہیں ہوگا، اور اب جو کچھ ہوا سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ پس وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا پہنچے، جو جبرائیل کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنی براق سے اترے اور پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے۔ جبرائیل نے کہا کہ میرا مقام یہاں تک ہے، اور اب آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیے، اور مجھے آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، دوسرے فرشتے آپ کو یہاں سے آگے لے کر جائیں گے، آپ غمگین نہ ہوں، اور میری صرف ایک التماس ہے کہ آپ جناب باری تعالیٰ سے عرض کریں کہ میرے حسب خواہش جواب دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں۔ اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے، جس کو رف کہتے ہیں۔ اس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں 70,000 پردے جواہرات کے تھے، اور مسافت ایک ایک پردہ کی 500 برس کی راہ تھی۔ آخر وہ راہ طے کر کے مقام رف میں، جو اسرافیل کی جگہ ہے، اور پھر عرش نے وہاں سے جلد اٹھا لیا۔ حکم الہی ہوا، اے حبیب آگے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ نالین پاؤں سے اتار دیں، تب عرش الہی ہل گیا۔ حکم الہی ہوا، اے حبیب نالین مت اتارو، نالین پہن کر آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ 40 روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نالین اتار کر طور سینا آئیں، اور یہ مقام تو اس سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ نالین سمیت آؤں۔ پھر حکم ہوا، اے حبیب، موسیٰ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم دیا تھا تاکہ خاک طور سینا کی ان کے پاؤں میں لگے، جس سے ان کو بزرگی حاصل ہو، اور تیری خاک نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں دیکھا، داہنی طرف 312 منبر ہیں اور بائیں طرف
ایک بڑا عظیم الشان ممبر ہے جو جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ممبروں کا احوال دریافت کیا، اور بائیں طرف ایک ممبر بڑا عظیم الشان ہے جو جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ممبروں کا احوال دریافت کیا۔ خطاب آیا، داہنی طرف کا ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کے دائیں طرف بہشت ہے اور بائیں طرف دوزخ۔ جس وقت تو بائیں طرف ممبر پر بیٹھے گا تو دوزخیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا۔ اسی وقت اگر کوئی تیری امت سے دوزخیوں میں شامل ہو جائے اور تو اس کی شفاعت کر لے گا اور میں اس کو بخشوں گا، غرض کوئی گناہ گار تیری امت میں سے دوزخ میں ہمیشہ گرفتار نہیں رہے گا۔ پھر رف نے آ کر مجھے اٹھا لیا اور حجاب کبرائی پہنچا کر وہ بھی غائب ہو گیا، اور میں اس جگہ تنہا رہا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا اور میں نے ابو بکر کی آواز کی مانند آواز سنی، اے محمد توقف کر، بے شک تیرا پروردگار تیری صلات میں مشغول ہے۔ میں یہ آواز سن کر حیران ہوا اور اپنے دل میں کہا، یا الہی، یہ آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی ہے؟ لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی، اور میں نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی ہے؟ حکم ہوا، اے میرے حبیب، نماز میں رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر، اور آواز ابو بکر کی اس واسطے تھی کہ وہ تیرا دوست ہے اور تیرا وفادار بھی۔ ایسے محسن کی آواز سننے سے اس پر تیری وحشت کم ہو گئی، سو اس لیے میں نے ایک فرشتہ ابو بکر کی شکل میں پیدا کیا، اور اس فرشتے کی آواز ابو بکر کی آواز جیسی ہے۔ ایک روایت یوں بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوف زدہ ہوئے، اس میں ایک قطرہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آیا۔ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول و آخر کے علم کا پتہ چلا، تب دل سے خوف ختم ہوا۔ پھر 70,000 پردہ نور سے گزر کر کعبہ قوسین پہنچے تو وہاں احدیت کا ظہور ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور اللہ کا دیکھا، فوراً اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، اور پھر آواز آئی، اے دوست، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اسی مقام پر فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اس وقت تو اور میں اور فرشتوں نے کہا، اس کو نماز میں پڑھا کیجئے۔ اور پھر فرمایا، اے حبیب، میرے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، نباتات و جمادات، بلکہ ساری مخلوقات، 6,000 عالم خشکی اور 12,000 عالم تری، آفتاب و ماہتاب، ستارے، بروج اور دوزخ تیری محبت کے سبب میں نے بنائے ہیں۔ اس وقت تمہیں اجازت ہے جو چاہے وہ مانگ لے، اور میں تیری منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میری امت گناہ گار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تو میری امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تہائی گناہ تیری امت کے بخشے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض پیش کی،
تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا جو کوئی صدقے دل سے کلمہ طیب ایک بار پڑھے اور اس کے مضمون پر کامل اعتماد کرے گا اس کو میں ضرور بخشوں گا، اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کفر و شرک تک پہنچا ہوگا تو میں اس کو ہرگز نہیں بخشوں گا، تو اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا۔ پھر حکم ہوا، اے دوست، تو نے دنیا کے درمیان فقیری اور غریبی اختیار کی ہے، اگرچہ دنیا فانی ہے، اگر دنیا چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں اور دنیا کو دارالقرار کر دوں، یاقوت، زمرد اور مرجان جگہ جگہ پیدا کر دوں اور بہشت کی نعمتیں یہاں جمع کروں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات کی، اے اللہ، دنیا تو مردار نجس ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، میرے لیے تو دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اے حبیب، سوال جبرائیل کا تو بھول گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا الہی، تو دانا اور بینا ہے اور سوال کا جواب تو خوب جانتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، سوال جبرائیل کا تیرے دوستوں اور تیرے صحابیوں کے واسطے میں نے منظور کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا تھا، یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بازوؤں کو پل صراط پر بچھاؤں گا اور آپ کی امت کو سلامتی سے پار کرا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے واسطے عرض کی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نعمتیں بہشت کی دیکھیں، اور جو مکان اہل بیت اور اصحاب کے واسطے تیار ہوئے ہیں، جدا جدا گھر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا کی حمد و ثنا بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے دوست، تم مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش ہو اور راضی ہو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے رب، بندے کو کیا طاقت ہے کہ وہ اپنے خدا کی نعمت سے ناراض ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ سب نعمتیں تیرے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے، اور دوزخ کے طبقات ملاحظہ کرتے رہے۔ پہلے طبقے میں بنسبت دوسرے طبقات کے رنج و الم کم تھا۔ پھر دیکھا کہ اس کے اندر 70,000 دریا آتشی ایسے جوش و خروش سے بہتے تھے، اگر تھوڑا سا بھی شور اس دنیا میں پہنچے تو زمین میں بسنے والے زندہ نہ رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک یعنی دوزخ کے داروغہ سے پوچھا، یہ طبقہ کس حلقت کے واسطے بنایا گیا ہے؟ داروغہ نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو، شاید آج اس کا تدارک ہو سکے۔ تب داروغہ نے رو کر عرض کی کہ یہ طبقہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے واسطے تیار ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سمجھائیے تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اور اپنا عمامہ اپنے سر مبارک سے اتار کر مناجات کرنے لگے کہ خداوند، مجھ کو اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں رہی، اور میری امت بہت کمزور ہے، وہ اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اے میرے رب، تو غفور الرحیم ہے، اور مجھ کو تم نے پیشوا بنایا ہے، اور میری عزت و آبرو تیرے قبضے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب، تم کچھ غم نہ کر، قیامت کے دن تمہاری شفاعت سے میں اتنے لوگوں کو بخشواؤں گا کہ تم اس سے راضی رہو گے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا،
قسم ہے تیری پاک ذات کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت کا ہر شخص بہشت میں نہ چلا جائے گا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 90,000 کلمات راز و نیاز اور امر و نہی کے ارشاد کیے۔ پھر باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر آوازاری کی، پھر کہا یا الہی میری امت ضعیف و ناتواں ہے، اتنا بوجھ نہ اٹھا سکے گی، لہٰذا آپ ان نمازوں اور روزوں کی تعداد کم کر دیجئے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ہر روز 25 وقت کی نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا، اگر رات دن میں 5 وقت کی نماز اور 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوں تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ سے حکم ہوا، میں رحمت برسانے والا ہوں، اس وجہ سے اے میرے حبیب جو تم نے سوچا اور ارادہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا۔ 50 وقت کی نماز اور 6 مہینوں کے روزوں کا ثواب تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ملے گا۔ میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی کہ یا الہی میری امت مجھ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ ہمارے واسطے عنایت فرمایا ہے تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اول نماز 5 وقت کی اور 1 مہینے کے روزے تم پر فرض کیے، اور 30,000 کلمات دینی اور دنیاوی اور ان کو اور 30,000 کلمات دینی اور دنیاوی اور 30,000 کلمات جو رازداری کے ہیں اس کا کسی سے نہ کہنا، اور باقی جو 30,000 کلمات رازداری کے ہیں اس کو چاہو کہو یا نہ کہو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا اور پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کی، یا الہی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس کو کہوں اور کون میری اس بات کا اعتبار کرے گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، پہلے تم ابو بکر صدیق سے کہو، وہ تمہاری بات کو سچ جانے گا، اس کے بعد ہر کوئی اس بات کو مانے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر تھے، براق لے کر آگے بڑھے، پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، پھر وہاں سے سوار ہو کر بیت الاقصیٰ پہنچے۔ بنی و مرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی اور ہاتھ ملایا۔ پھر حضرت جبرائیل نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی اور انبیاء کرام نے مل کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، بی بی ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مکان تک پہنچا کر اور براق لے کر اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے پانی بہنے اور حجرے کی زنجیر کو ہلتے دیکھا۔ اس واقعے کو یہاں ختم کرتی ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے ارکان پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کے اصولوں کے پابند ہوں، ماں باپ کی خدمت کریں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کرونا جیسی تمام وباؤں کو اور تمام بیماریوں کو ختم کر دے۔ یا رب العالمین اس میری دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔